أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرآن کریم کے 5ویں جز کی تلاوت کی گئی اور اس کی ابتدا 4تھے جز کے آخر میں نکاح کے تعلق سے کن عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے اور کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی ہے اس کا ذکر کا تسلسل اللہ نے جاری کیا، اور آخر میں یہ بتایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں واضح کریں شریعت کے کیا قوانین ہیں، کیا نظام ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ تم پر توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت بندوں کے لیے رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ہدایت پر رہیں، ان کو نیک راستہ بتائے، سیدھا راستہ بتائے، ان پر توبہ کرے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. اور آگے چل کر اللہ نے بتایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ شہوتوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم لوگ حق سے مائل ہو جاؤ، دور چلے جاؤ. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. یہ آیت میرے بھائیوں کہ شہوتوں کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم بہت دور چلے جاؤ، تم اللہ کے دین سے مائل ہو جاؤ. آپ دیکھیں گے کہ آج جس طریقے سے مغرب کی دنیا، یورپ جو کچھ کر رہی ہے نعوذ باللہ فحاشی کے میدان میں، بے حیائی کے میدان میں، جی فیشن شو، پتہ نہیں کیا کیا، کیسی کیسی غلاظت، اور اس طریقے سے نعوذ باللہ کہ 24 گھنٹے برائی کی طرف دعوت. ان کے جتنے وسائل ہیں ان سارے وسائل کے ذریعے فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن ایمان والے اللہ تعالیٰ کی عافیت میں رہیں اور پردہ میں رہیں، عفت اور پاسداری، پاک دامنی، یہ ساری چیزیں رہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، لیکن یہ لوگ نعوذ باللہ باطل پرست لوگ شہوتوں کے پیچھے جاتے ہیں. سورہ نساء عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس مدنی صورتیں جن میں یہودیوں کا ذکر، منافقوں کا ذکر، شریعت کے ایک احکام، نکاح کے مسائل، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جائے تو اس کا حل کیسے کرنا ہے، جی اس قسم کی ساری چیزیں، اور اس طریقے تیمم کا ذکر سب آیا ہے اس سورے میں. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں نے یہ خواہش کی کہ کاش ہمیں بھی میراث میں، انہیریٹنس میں مردوں کے برابر حق مل جاتا. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان جو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے اس کو تم خواہش مت کرو، اس کی تم خواہش مت کرو. مردوں کو مردوں کا کام ہے، ان کا مقام ہے، عورتوں کو عورتوں کا مقام ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں کے لیے جو وہ کماتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کماتی ہیں اس کا بھی حصہ ملے گا. ہر ایک کے لیے ان کا میدان ہے. تو ایک دوسرے کو خواہش کرنے کی ضرورت نہیں.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے اور عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، جی اپنا سیکس بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں تحریف کرنا ہے اور تماشا اور کھیل کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جب اللہ تعالیٰ نے تمنا کرنے سے منع کر دیا کہ تم تمنا مت کرو، ایک دوسرے کو اللہ نے جو فوقیت دی ہے اس پر، اس کی تم خواہش مت کرو، تو کیسے یہ کہ انسان نعوذ باللہ اپنے سیکس کو بدل سکتا ہے اور اپنے جنس کو بدل سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال طریقے سے کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ہے کہ تجارت کے طریقے سے ہو. خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت صاف دلالت کرتی ہے کہ صوفیہ، جاہل صوفیہ جو کہتے ہیں کہ بزنس وغیرہ نہیں کرنا ہے، کمانا نہیں ہے، ان کا جو دعویٰ ہے اس پر یہ آیت رد کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق تلاش کرنے کا حکم دیا. دیکھیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، لیکن توکل اللہ پر ہونا ہے، لیکن انسان کو محنت کرنی ہے، اسباب تلاش کرنا ہے. اور اگر جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ مسجد میں بیٹھ جا کر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا، کیونکہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی، زمین سے سونے اور چاندی نکلتے نہیں ہیں، جی لہذا جاؤ اور محنت کرو. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں ہٹا کھٹا ہے، تندرست ہے، لیکن رزق کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، تو میری نظر سے گر جاتا ہے. توکل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر، اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے. اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص توکل پر کلام کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ شرک کرتا ہے، اور اگر کوئی اسباب اختیار کرنے پر کلام کرتا ہے جیسا کہ صوفیہ نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ اعتراض کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے. جنگ احد میں 2 زرہ پہنا انہوں نے، جنگی لباس جو ہوتا ہے زرہ، 2 لباس. جاسوس کو بھیجتے ہیں، جی صفوں کو ترتیب دیتے ہیں، فلاں جگہ فلاں آدمی، فلاں جگہ فلاں آدمی، تمہیں یہاں رہنا ہے، انصار کے کمانڈر فلاں، مہاجرین کے کمانڈر فلاں، یہ ساری ترتیب جنگ بدر میں بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی ہے، آپ دیکھیں گے اسباب اختیار کیا آپ نے، ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ. تو یہی مومن کے لیے اسی کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، یہ بات بالکل غلط ہے. یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تمہارے مال کو تمہارے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا کہ تجارت کے طریقے سے رضامندی کے ساتھ اگر ہے تو کوئی حرج نہیں. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں بہترین جگہ داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں عذاب کا ذکر آیا، یہ گناہ کریں گے تو عذاب. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا. یہ الگ عذاب، یہ الگ جرم، تکبر کے ساتھ لٹکانا. اور اگر تکبر کے بغیر بھی اگر ہے، حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، ٹخنے سے نیچے جو بھی کپڑا ہے مردوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ دوزخ میں ہے. باقاعدہ اس کا ذکر آ گیا تو اس کا مطلب یہ کبیرہ گناہ ہے. یا یہ کہ اس گناہ کے بارے میں شریعت میں دنیا میں کوئی سزا ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کی سزا 100 کوڑے لگائے جائیں گے،
شادی کے بعد اگر زنا کرتا ہے نعوذ باللہ تو اس کو رجم کی سزا، پتھر سے مار کر اس کو موت دی جائے گی، رجم۔ تو علماء نے کہا کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں شریعت میں دنیا میں کوئی سزا یا آخرت میں عذاب، یا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے کرنے والے پر، اللہ کی لعنت ایسے کرنے والے پر، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنے بھاؤں کا بال نکالتی ہیں اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے، یا اسی طریقے سے چہرے میں گونتی ہیں، جو ٹیٹو وغیرہ لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی۔ لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ سے اگر بچیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علماء نے کہا کہ کبیرہ گناہ کے لیے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ گناہ کسی انسان کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہے، کسی کا مال کھا لیا، کسی پر ظلم کیا، تو اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کسی کی زمین ہڑپ کر لی تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ یہ کبیرہ گناہ، توبہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو قیامت کے دن اس کو سزا دے گا، پھر اس کے بعد جنت دے گا اگر ایمان ہو تو۔ البتہ جو چھوٹے گناہ ہیں، اگر یہ چھوٹے گناہ ہیں اس پر انسان اصرار نہ کرے، اصرار کا مطلب یعنی ہمیشہ اس گناہ میں پڑا رہتا ہے، ہمیشہ پڑا رہتا ہے۔ گناہیں چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہ مسلسل کرتا جا رہا ہے، مسلسل۔ علماء نے کہا کہ چھوٹی گناہوں پر اصرار کرنا یہ بڑا گناہ دیتا ہے، کبیرہ گناہ میں شامل کر دیتا ہے۔ چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا، جیسا کہ سگریٹ پینے کے بارے میں، بیڑی پینے کے بارے میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ کبیرہ گناہ ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے لیکن یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ میں آتا ہے، لیکن اگر اس پر ایک آدمی اصرار کرتا ہے، کنٹینیوسلی جو ہے اسموکنگ کرتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کا بار بار ارتکاب کرنا یہ انسان کو کبیرہ گناہ میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندانی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مردیں عورتوں پر ذمہ دار ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر اور مقام کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر جو فوقیت دیا ہے، اس کے نتیجے میں بہرحال مرد جو ہے عورتوں کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اسلام میں عورتوں پر خرچ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں گے مغربی طرز جو ہے وہ یہ کہ مرد اپنے لیے کماتا ہے، عورت اپنے لیے کماتی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں شوہر، باپ، اسی طریقے سے بھائی، بیٹا، بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو پالنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کی نگرانی کرنا اور ان کا دیکھ بھال کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر عورت کے کوئی نہ ہو تو عورت کما سکتی ہے، جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بزنس کی۔ امہات المؤمنین میں بعض ایسی امہات المؤمنین تھی صحابی عورتیں جو سبحان اللہ اپنے کام سے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے دھاگا وغیرہ بن کر وہ بیچتی تھیں اور بیچ کر صدقہ و خیرات کرتی تھی۔ تو عورتیں اگر کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور وہ ان کے مال کی مالکہ ہیں۔ مرد کو زبردستی ان کے پاس سے لینا یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں میاں بیوی کے اختلافات کو کیسے حل کرنا چاہیے اس کا ذکر فرمایا، اور سورہ نساء میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر بار بار تاکید کی گئی کئی آیتوں میں۔ آیت نمبر 41، آیت نمبر 49، 64، 65، پھر اس کے بعد 66، پھر اس کے بعد 69 اور 70، جگہ جگہ میں اسی سورہ میں، سورہ نساء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری، اور اس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا وہ حال جب ہر امت سے ہم ایک گواہ کو اٹھائیں گے، لائیں گے، ہر امت سے ایک گواہ کو ہم پیش کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد قیامت کے دن آپ کو اس امت پر، یہ صحابہ اور ان کے بعد آنے والے امت مسلمہ کے بارے میں آپ کو جو ہے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ قرآن آپ پر اتارا گیا، آپ کو میں کیا سناؤں؟ کہا کہ نہیں، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. پڑھتے جاتے ہیں، اس آیت میں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، اور کہا کہ کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے اس منظر کو تصور کرتے ہوئے آپ روتے ہیں. امت کے بارے میں گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنی بار روئے ہیں، اور آپ پر شفقت، اور آپ کے ساتھ جو امت کے ساتھ جو شفقت اور جو رحمت، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب آپ کو سفارش کے لیے اجازت دی جائے گی تو سب سے پہلے جو کہیں گے امتی امتی، میری امت، میری امت، میری امت کے لیے میں سفارش کرنا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں پر اتنا زیادہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ درود کے بارے میں جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں لکھتے ہیں جلاء الافہام میں کہ اگر ہم امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جتنی سانس نکلتی ہے، ہر سانس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، تب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہماری جتنی سانس ہے اتنی ہر سانس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود بھیجیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جی جو ہمارے اوپر ہے ان کے تعلق سے وہ حق ادا نہیں کر سکتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آج جو بھی خیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، ان کی دعوت اور ان کی تعلیم کی وجہ سے ہے، اور جو بھی شر ہے اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ہے. آپ نے فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اس قوم پر، اس آدمی پر رسوائی اور ذلت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر کر دیا جو میری حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اتنا سب کچھ جاننے کے بعد ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آسانی سے ٹھکرا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس حدیث کو نہیں مانتا. تمل ناڈو میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب حدیثوں کو جو سب سے زیادہ صحیح کتاب جو مانی جاتی ہے صحیح بخاری، کہتے ہیں کہ اس میں 60 حدیثیں جھوٹی حدیثیں ہیں. صحیح بخاری پر اعتراض. اور ایسے جاہل لوگ ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو قرآن تک صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیثیں قرآن سے ٹکراتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے یہ دین ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیثوں کو لے کر آتے تھے جیسے قرآن کو لے کر آتے تھے. اس کی سب سے بڑی مثال صحیح مسلم کی پہلی حدیث، حدیث جبریل، جس میں اسلام دین کے 3 مراتب کا ذکر کیا گیا، اسلام، ایمان اور احسان کا. جبریل امین
انسان کی شکل میں آتے ہیں اور دین کے بارے میں سوال کر کے جواب سننے کے بعد تصدیق کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا، پھر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین تھے جو آپ کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ بہت ساری مثالیں کہ حدیث وحی کی شکل میں باقاعدہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں احرام کی حالت میں ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، وہ جبہ پہنے ہوئے ہیں اور جبے میں خوشبو رنگین خوشبو لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں احرام کی حالت میں ہوں اور یہ جبہ پہنا ہوں، میں کیا کروں؟ اتنے میں وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی نازل، قرآن کے نزول کے موقع پر جو کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یعلا بن منیہ صحابی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آؤ، آپ دیکھنا چاہتے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے ہوتی ہے، آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، آؤ۔ اس وقت صحابہ پردہ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے ہیں۔ یعلا بن منیہ پردے کے اندر اپنا سر ڈال کر دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر پہچانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب وحی ختم ہوتا ہے تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ پوچھنے والا کہاں ہے، بلاؤ اس کو۔ کہتے ہیں یہ جبہ جو ہے جو تم پہنے ہوئے ہو، سلا ہوا کپڑا، اس کو نکالو، تمہارے سر پر جو خوشبو ہے اس کو دھو لو۔ اور یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا یہ باقاعدہ وحی ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہاں حدیثوں کا انکار، باقاعدہ ایک جماعت ہے جن کا نام منکرین حدیث ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ نماز بھی وہ لوگ 5 وقت کے قائل نہیں ہیں، الگ ہی جماعت۔ قرآن کریم کو اپنے طور سے سمجھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے کئی جماعتیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 3 نماز پڑھیں گے تو کافی ہے، 3 وقت کی نماز، بعض لوگ کہتے ہیں 2 وقت کی نماز۔ منکرین حدیث اور ان کے شبہات۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو آج کا جو زمانہ ہے جس میں حق اور باطل بالکل گڑبڑ ہو چکا ہے، آج کیوں پوری دنیا چاہتی ہے کہ صوفیزم کو پھیلایا جائے؟ کیوں شیعہ کی تائید کر رہے ہیں؟ کیوں؟ ہم دیکھ رہے ہیں بابری مسجد کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ، کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارا دشمن ہے، بالکل امت مسلمہ کدھر ہے دیکھ رہے ہیں ہم۔ ان کے لوگ باقاعدہ اعتراف کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں، شیعہ بورڈ کی طرف سے اعلان ہوا کہ بابری مسجد جو ہے یہ رام مندر کی جگہ ہے، یہاں رام مندر ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ تو مسلمان ہو، یہ اسلام ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا ایشو، اور مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حیا تو ہونی چاہیے۔ جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حق کو حق کی شکل میں دیکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باطل کو باطل کی شکل میں دیکھیں اور اس سے دور رہیں، ورنہ آج ہر آدمی جو ہے اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین ایک نام میں نہیں ہے، ایک شکل و صورت میں نہیں ہے۔ ایک دین اسلام، بعض لوگوں کے پاس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء پرستی، ان کے پاس کچھ فاتحے ہیں، رسم و رواج ہیں، وہی دین ہے ان کے پاس۔ کچھ لوگ ہیں جو دوسرے قسم کے لوگ جن کا کام ہی یہ ہے مارو توڑو قتل کرو۔ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جب تک اسلامی حکومت نہیں مل جاتی اس وقت تک مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل سکتی، چلو اسلامی حکومت کے لیے دوڑو، اسلامی خلافت قائم کرو۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس یہ ہے کہ جو ہے دیکھتے ہیں، آپ ویڈیو میں جا کر دیکھیں یوٹیوب میں، کیسے ناچ گانے، نعوذ باللہ، ذکر کرتے کریں، ذکر شیطان طاری ہوتا ہے ان لوگوں پر، اور کس طریقے سے جو ہے ذکر کرتے ہوئے نعوذ باللہ ان کے اندر شیطان کیسے داخل ہوتا ہے اور کیسے اوپر نیچے ہوتے ہیں اور کود کر جو ہے نیچے گرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سارے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کل یوٹیوب پہ سارے موجود ہیں صوفیہ کے پاس۔ کون سا دین؟ ایک عام آدمی پریشان ہے، ایک عام آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس اسلام کو فالو کرے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اگر دین صحیح دین اور سچا دین ہے تو وہ دین، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آج میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے کو فالو کرنے والے وہ جنت پہ جائیں گے، باقی جتنے فرقے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ لہذا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ آج اس کو ہم لوگ، چونکہ ہمارے پاس اس کی نزاکت نہیں ہے، اس کی گہرائی میں ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، دین کا کام کرنے والا ہو سکتا اخلاص، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے پاس اخلاص ہے۔ دشمنان اسلام بھی وہ جو سمجھتے ہیں حق سمجھ کر، ان کے پاس بھی اخلاص ہوگا، لیکن طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور جب تک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک امت متحد نہیں ہو سکتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ لہذا آئیے ان آیتوں میں ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن کافر اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی وہ خواہش کریں گے کاش زمین کے ساتھ ان کو بھی برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات چھپائیں گے نہیں، یعنی دوبارہ نہ زندہ ہوتے تو بہتر ہوتا، یہ سوچیں گے وہ لوگ۔ کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے۔ آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے اسی سورہ میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور تمہیں جو ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اسلام چاہے حکومت کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ چاہتا ہے اسلام کے آپس میں اختلاف نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے ذمہ سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو، جو ذمہ دار تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے دین ہمارا ایسا دین ہے میرے بھائیوں کہ کہتا ہے سفر میں اگر 3 آدمی ہیں، ایک آدمی امیر ہونا چاہیے، 2 آدمی بھی ہیں تو یہ ایک آدمی اس میں سے امیر ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، معاملہ اسی وقت بنے گا۔ اور اگر ایک ادارے میں کام کرنے والے، ایک اسکول میں کام کرنے والے جو ذمہ دار ہیں ان کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تماشا بن جائے گا، بڑے آدمی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ہر آدمی منمانی کرے گا۔ آج یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوا ایڈمنسٹریشن میں میرے اور آپ کے درمیان، میں آپ سے نکل کر آپ کے خلاف جو ہے چرچا کرنے لگا، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ویسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں۔ ارے اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو۔ اختلافات کس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی آپ کی ذمہ دار ہے، جب تک وہ دین کے مخالف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، ان ایڈمنسٹریشن کی چیزوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں نا، اگر آپ کو پسند نہیں ہے الحمدللہ جزاک اللہ خیر بول کر چلے جائیے دوسری جگہ، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس کے خلاف علم بغاوت قائم کریں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اتنے سال کچھ بھی نہیں، جب نکلنے کے بعد یہ ساری باتیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت دیکھیے، آج جماعتوں میں جو اختلافات، کرسیوں کی جو طلب اور پوسٹ کے لیے جو مرنا ہے نعوذ باللہ، یہ اسی وجہ سے ہے۔ ایک مسلمان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، پوسٹ سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، منصب کی خواہش ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، ابو ذر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمزور ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمزور ہیں، 2 آدمیوں پر کبھی بھی بڑے مت بنو، کوئی پوسٹ قبول نہ کرو۔ آج کیا ہے، ہر آدمی پوسٹ کی خواہش کرتا ہے، میں جماعت کا امیر بننا چاہتا ہوں، میں مرکز کا امیر بننا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی نعوذ باللہ من ذالک، یہ چیز ہمارے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپس میں اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ انسان ہے تو اختلاف ہوگا، ضرور اختلاف ہوگا، تو کیا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، چاہے ذمہ دار ہوں، چاہے کام کرنے والے ہوں، جو بھی ہوں۔ اور ایڈمنسٹریشن میں اختلافات ہیں تو چھوڑ کر دینا چاہیے،
اس کی وجہ سے اختلاف کرنا، ایک مخالفت پر آنا غلط بات ہے. میں بولوں گا بھائی یہ حضرت ٹھیک ہے، آپ بولیں گے نہیں نہیں یہ حضرت ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ ذمہ دار ہیں تو میرا فرض بنتا ہے، چلیے بھائی آپ ذمہ دار ہیں، جزاک اللہ خیر، کوئی بات نہیں، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، مجھے جو بولنا تھا میں نے بول دیا ہے. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں 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 وہ میری بات نہیں مانے، میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، چلو باہر نکلو. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اسلام چاہتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں مضبوط ہوں، ایک دوسرے کا سہارا دیں. آج ہم کتنے ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ گئے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں. آدمی چاہے کتنا بڑا عالم بن جائے، جی کتنے بڑا پیسے والا بن جائے، آدمی کو چاہیے جب بڑا ہے ایک آدمی، اس کو ہم نے پوسٹ دے کر رکھا ہے، جب تک شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی بات مانی نہیں جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی. اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت. عثمان رضی اللہ عنہ نے مکے میں ایک عورت سے شادی کر لی. عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما عرفات کے میدان میں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہاں شادی کیا، میری یہاں بیوی ہے، میرا گھر ہے، لہٰذا میں پوری نماز پڑھوں گا. خلیفہ وقت تھے، جماعت کی امامت کی، 4 رکعت نماز پڑھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود یہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے نہیں کیا، شیخین ابو بکر عمر نے نہیں کیا. کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے غلطی کی، عثمان رضی اللہ عنہ نے غلطی کی. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت کے بدلے میں جو 4 رکعت نماز پڑھی یہ ان کی غلطی ہے. تو کہا لوگوں نے آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ان کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھے ہیں، آپ الگ کیوں نہیں ہو گئے؟ آپ نے کہا الخلاف شر، اختلاف کرنا بڑی بری بات ہے. کتنا فتنہ ہے میرے بھائیو آج اس مسئلے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے. ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے خیر کے معاملے میں. کبھی بھی کوئی بھی انسان ایسا نہیں پرفیکٹ ہے، ہرگز نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی کو ہم نے بڑا بنایا، چاہے جماعت کا، چاہے ادارے کا، چاہے وہ کسی بھی جگہ کا، تو اس کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، آپ کی نظر میں یہ ہے کہ یہ غلط ہے، میری نظر میں ہے کہ اس کا الٹا غلط ہے، اتنا ہی نہ ہے. شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. اس کی وجہ سے آپس میں لڑ لینا اور رشتے ختم کر لینا، یہ اسلام کے تعلیم کے بالکل برخلاف ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دل ہمارا بڑا ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے بھی، مخالفین کے لیے بھی. آج ایک منہج کے ماننے والے، ایک طریقے کے ماننے والے، ایک عقیدے کے ماننے والے کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم. شیطان ہمارے درمیان کیسے کھیل رہا ہے، اور ختم، یہ ہمارے فلاں صاحب ہیں، فلاں کے فلاں عالم ہے، فلاں کے فلاں عالم ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال یہ گروپزم، یہ پارٹی بازیاں، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. دل سب کے لیے رکھنا چاہیے، اپنے ان ساری چیزوں کو اٹھا کر پھینکنا چاہیے، اور اللہ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اجتہاد کرنے والے نے غلطی کی یا اس کی کوئی ذاتی مقصد تھی، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے گا، اللہ کے سامنے وہ جا کر جواب دے گا. آپ کو جو ہے اس کے بارے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہاں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آیت نمبر 64. ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا الا یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اس کے بعد آگے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر یہ لوگ جب غلطی کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یا آپ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے،
اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگتے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ضرور ان کے توبے کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے گزشتہ درس میں متشابہات اور محکم قرآن کریم کی دو قسم کی آیتوں کا میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ آیت بعض حضرات جو مسلمانوں میں قبر پرستی کے قائل ہیں، یہ آیت کو دلیل لے کر کیا کرتے ہیں، یہ آیت جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں ایسا کہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ پر جب ظلم کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول کے پاس معافی مانگتے اور رسول ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ ہم تمہارے پاس آئے اللہ کے رسول، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ باقاعدہ قبروں کے پاس جا کر ان کی کتابوں میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے اور یہ پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ آپ اللہ کے دربار میں مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اب یہ ان کی غلط فہمی، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت منافقوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ منافق اگر آ کر ان کے گناہوں پر یہ لوگ آ کر شرمندہ ہوتے اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر اللہ سے معافی مانگتے اور آپ ان کے حق میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ لیکن منافق کیا ہوتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، جنگوں میں پیچھے رہ جاتے، آتے نہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت مانگتے۔ تو یہاں یہ آیت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے لیے بڑی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانثار صحابہ، ان لوگوں میں سے کسی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیجئے آپ کے مرنے کے بعد۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے صحابہ کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی ضرورت، کیونکہ قرآن ہے، حدیث کی شکل میں ہے، لیکن اس کو الگ سے معنی دینے والے، نئے نئے معنی پہنانے والے، اپنے اپنے جماعت اور اپنے اپنے مسلک کے مطابق معنی کو بدلنے والے۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بعد ایسے لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے ہیں، جی ابھی نہیں آئے ہیں، سورہ جمعہ کے شروع ہی میں۔ تو یہاں پر بعض حنفی لوگوں نے کیا کیا، تفسیر کی کتابوں میں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا سے بھی ہے مراد امام ابو حنیفہ مراد ہیں، یہ ڈال دیا۔ اس سے مراد کیا ہے، امام ابو حنیفہ مراد ہے۔ ارے کون سی صحیح حدیث ہے بھئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آپس میں جو دشمنی ہوتی ہے جماعتوں کی اور مسلکی فرقوں کی، اختلافات کی، جھوٹی حدیثیں بھی ڈال دی اس میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک حدیث ان لوگوں نے گڑ لی، بنائی، کہا کہ میری امت میں ایک آدمی آئے گا اس کا نام محمد ابن ادریس، وہ میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ محمد ابن ادریس کون؟ امام شافعی، استغفر اللہ۔ اور یہ کہا کہ میری امت میں ایک آدمی ہوگا اس کا نام نعمان ابن ثابت، وہ میری امت کا چراغ ہے، سراج امتی۔ یہ سب جو ہے نعوذ باللہ یعنی دشمنی، عداوتوں میں اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے سامنے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مثال دیکھ لیجئے، عمر رضی اللہ عنہ کو زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، پریشان ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے درمیان تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے اور اللہ تعالیٰ اور آپ سے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور تو بارش بھیجتا تھا۔ آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ان کے چچا ہیں عباس رضی اللہ عنہ، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں وہ دعا کریں گے، اے اللہ ان کی دعا قبول فرما۔
عباس رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں اور بارش ہوتی ہے. کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے پاس جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے امت پریشان ہے. تبلیغی نصاب فضائل درود میں آخر میں مثنوی ملا جامی کے نام سے ہے. مثنوی ملا جامی فارسی زبان میں آپ دیکھ لیجئے فضائل درود کے آخر میں کہ امت بڑی پریشان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یمنی لال چادر آپ نکال کر اتر کر آئیے، امت کی مدد کیجئے. ترحم یا نبی اللہ ترحم، اللہ کے نبی رحم کیجئے، اللہ کے نبی رحم کیجئے. سبحان اللہ. بھئی توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی سے مت دعا کرو، کسی سے مت مانگو. اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. تو میرے بھائیوں اس آیت کو غلط طریقے سے سمجھ کر بعض لوگ کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس جا کر مانگتے ہیں. پھر آگے آئیے آیت نمبر 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. ہرگز نہیں یہ لوگ صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ ان کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے ان میں حل کرنے کے لیے آپ کو جج بنا لیں، جج قاضی بنا لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. قاضی بننا کافی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جج ماننا کافی نہیں ہے. آپ نے جو کچھ فیصلہ کیا اس فیصلے سے بالکل راضی ہو جائیں، ذرا بھی ان کے دل میں کھٹاس نہ ہو، تنگی نہ ہو. لا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور پوری طریقے سے تسلیم کر لیں. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور ایک انصاری کے درمیان اختلاف ہو گیا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیت جو ہے پہلے تھی پانی اوپر سے آتا تھا، پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیت میں پانی آتا تھا، پھر اس کے بعد ایک انصاری تھے ان کی کھیت تھی اس کو وہاں پانی آتا تھا. انصاری کا کہنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے زبیر کو کہ پانی جو ہے جب آئے تو چھوڑ دے، پانی کو چھوڑ دے، پانی جو ہے ہماری کھیت میں آئے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر جب پانی آئے تو پانی اپنی کھیت کو پہلے تم سیراب کر لو، سیراب کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بالش پانی تک آنے تک روک لو، پھر اس کے بعد ان کو پانی چھوڑو. اب یہ جو انصاری تھے انہوں نے کہا تمہارے پھوپھی کے بیٹے بول کو تم ایسا بول رہی کیا؟ ان کان ابن عمتک، کس کو بول رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی ان کے بیٹے. کون؟ زبیر رضی اللہ عنہ. تمہارے پھوپھی کے بیٹے بول کر تمہیں ایسا فیصلہ کر رہی تھی کیا؟ استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر پانی آئے تو جو کھیت میں جو چھوٹی دیوار ہوتی دیکھو وہ دیوار تک فل رکھ لو، پھر اس کے بعد چھوڑو ان کو. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فائدے کے لیے فیصلہ کیے. جب اس نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا حق ہے، تم پہلے ہو، تم فل کر لو پانی، اس کے بعد چھوڑو ان کو. تب اس وقت قرآن کریم کی آیت اتری، قرآن کریم کی آیت اتری ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم یہ صحیح معنی میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے ان میں آپ کو جج نہ مان لیں، پھر اس کے بعد آپ کے فیصلے سے پوری طریقے سے راضی ہو جائیں اور دل میں ذرا بھی کدورت نہیں. پھر آیت نمبر 66 میں دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی. کون؟ انبیاء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
انبیاء کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے جی، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، کتنی بہترین صحبت ہے ان لوگوں کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب لوگ مختلف جماعتوں میں بڑھ جاتے ہیں، ان کے اماموں کے ساتھ ہوں گے، ان کے جماعت کے امیروں کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ ہمارے امام الائمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے امام الائمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم سارے علماء کو مانتے ہیں، سارے ائمہ کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل، اور ان کے علاوہ بہت سارے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، امام ثوری، امام ابن عیینہ، امام لیث بن سعد، کتنے محدثین اور کتنے علماء گزرے ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں اور ان کے علم سے استفادے کو لازم سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت کے تحت آنا ہے، ان کی محبت، ان کا طریقہ، ان کا زہد، ان کا علم، یہ ضروری ہے میرے بھائیوں. لہذا انشاءاللہ جو آدمی اس راستے پر ہوگا، اس عقیدے پر ہوگا، اللہ تعالیٰ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سلف کے صالحین کا واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب جو ہے مر رہے تھے، موت کے وقت سکرات کے عالم میں پریشان، پتہ نہیں کیا ہوگا. کہا تمہیں اللہ پر عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ ہے؟ بالکل ہے. پوچھ رہے سکرات کے عالم میں اس سے، اور وہ جواب دے رہے تم ابو بکر عمر سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں بالکل میں محبت کرتا ہوں. کہا اب مرنا ہے تو مر جاؤ. کیا بھی نہیں، اب مرنا ہے تو مرو. کیوں؟ فکر کی بات نہیں، عقیدہ. الحمدللہ یہ صحیح عقیدہ، صحیح منہج، انسان کی گناہیں کتنی بھی ہو ضرور ایک دن اس کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیو، آخر میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ اسی طریقے سے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر کیا، تیمم کا ذکر کیا. یہودیوں کی عادتیں جو ان کی صفات ہیں کہ بخیلی کرتے ہیں، بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، جادو پر، ٹونا پر یقین کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی تحریف کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اس سورہ میں آئی. اسی طریقے سے امانتوں کو ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اسی طریقے سے جہاد کا بھی اس میں حکم آیا ہے. منافقین کی صفتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ اے محمد آپ کا کام لوگوں کو موٹیویشن کرنا ہے، ابھارنا ہے. ایک عالم اور ایک داعی اور ایک مخلص کا کام یہ ہے لوگوں کو دعوت دیتا رہے، لیکن تیرے عمل کے بارے میں خود انسان تو ذمہ دار ہے. ضروری نہیں کہ ہر آدمی تمہاری بات مان لے، لیکن تمہارا کام کنٹینیوسلی کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کا کیا جرم ہے، غلطی سے قتل کرنے کا کیا کفارہ ہے، اور اس طریقے سے نماز کا وقت آ گیا، جنگ کی حالت ہو گئی، کیسے نماز پڑھنی ہے، تلوار سر کے اوپر ہے تب بھی نماز معاف نہیں، تلوار جنگ کے عالم میں بھی سبحان اللہ تب بھی نماز معاف نہیں ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کر لو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تمہاری خواہشات کی کوئی پرواہ نہیں، نہ اہل کتاب کی خواہشات کی کوئی پرواہ ہے. ایک بات یاد رکھ لو، من یعمل سوءا یجزی بہ، برا عمل کرو گے تو بدلہ پاؤ گے. کسی کی خواہش کی خیال نہیں ہوگا، جتنی بھی خواہش، یہ قانون ہے اللہ کے پاس، من یعمل سوءا یجزی بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے پاس کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی دوست ہوگا. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان و زمین سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اے لوگو ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر اللہ چاہے تم لوگوں کو ختم کر کے دوسروں کو لائے گا. جی وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ تعالیٰ اس پر بڑی طاقت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ گواہ دینے کا حکم دیا، اور پھر آخر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. علماء نے اس آیت سے دلیل لی اہل بدعت سے دین نہیں سیکھنا چاہیے، چاہے کتنی اچھی تقریر کرے. تقریر سننے میں مزہ آتا ہے، کہانیاں بولتے ہیں، ہنساتے ہیں، جی یہ سب مت دیکھو. اس میں جو زہر ہوتا ہے شہد کے ساتھ، یہ تمہارے دین کو برباد کر دے گا.
لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانے والے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔